تو عام دنوں میں تو ظلم کرنے سے اپنے وجود کو بچانا ہی ہے، لیکن حرمت والے مہینوں میں خاص طور پر بچاؤ، اس لیے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ رجب کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب شہر اللہ، کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ اتنا بڑا مہینہ ہے یہ، بہت عظمت والا مہینہ، بہت برکت والا مہینہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو پہلی چیز آپ کو یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ یوں تو ہمیشہ اپنے وجود کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں، لیکن ماہ رجب کے اندر، ماہ ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم کے اندر، ان حرمت والے مہینوں میں خاص طور پر اپنے وجود کو گناہوں سے بچائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ رجب کے مہینے کو حرمت والا مہینہ کیوں قرار دیا گیا؟ تو اس کی وجہ بیان فرمائی گئی کہ ان مہینوں میں سے رجب کی تعظیم اس لیے کہ لوگ اس میں عمرہ کرتے تھے، اور بقیہ مہینوں کی اس لیے کہ یہ مہینے حج کے لیے جانے، حج کرنے اور حج سے واپسی کے مہینے تھے۔ یعنی رجب کے اندر لوگ عمرہ زیادہ کرتے تھے، اور ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم یہ وہ مہینے ہیں کہ اس میں بڑی تعداد لوگوں کی حج کے لیے جاتی ہے اور حج سے واپس ہوتی ہے، اس لیے ان مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دیا گیا۔ اب ان حرمت والے مہینوں میں قرآن کی روشنی میں آپ سمجھ گئے کہ اپنی جان پر ظلم نہیں کرنا، لیکن آج میں آپ کو خاص ماہ رجب کی فضیلت اور اس میں کرنے والے کچھ اعمال کا تذکرہ کروں گا تاکہ ہم اپنے نام اعمال کے اندر کچھ نیکیوں کو جمع کر سکیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے حرمت والے مہینے میں جمعرات، جمعہ اور ہفتے کے دن روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 سال کی عبادت لکھ دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس شخص نے رجب کا 1 دن کا روزہ رکھا تو وہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور جس نے 8 دن روزے رکھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور جس کسی نے 10 دن روزے رکھے اس نے اللہ تعالیٰ سے جس شے کے بارے میں بھی سوال کیا اللہ تعالیٰ اسے وہ عطا فرمائے گا، اور جس نے 15 دن روزے رکھے تو آسمان سے ندا دینے والا ندا دیتا ہے، تیرے سابقہ گناہ بخش دیے گئے، پس نیا عمل کر، تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ جس کسی نے اعمال میں اضافہ کیا اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ یہ ماہ رجب ہے، برکت والا مہینہ، خوب برکت والا مہینہ۔ اس ماہ مبارک کے اندر خاص طور پر چونکہ اب وہ آ رہا ہے اور باقی حرمت والے مہینے ابھی باقی ہیں، اس مہینے کی تیاری میں لگ جائیں، اور جتنی عبادت، روزے، تقوی و طہارت اختیار کر سکتے ہوں ضرور اس میں کرنے کی کوشش کریں۔ اور اسی ماہ مبارک میں ایک 27ویں شب آتی ہے جسے ہم شب معراج کہتے ہیں۔ اب اس کی فضیلت آپ سماعت فرمائیں۔ امام بہقی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت بیان کی ہے کہ رجب میں ایک رات ہے جس میں اعمال صالحہ کرنے والے کے لیے 100 برس کی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ شب معراج نیک کام کرنے والے کے لیے 100 برس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اب اس میں ایک عمل بتایا گیا کہ شب معراج میں اگر کوئی شخص اس طریقے سے نماز پڑھے تو اس کا فائدہ کیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس کسی نے شب معراج میں 12 رکعتیں نوافل پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ قرآن کریم کی کوئی سورت پڑھتا رہا، اور ہر 2 رکعت پر تشہد کیا اور ان کے آخر میں سلام پھیر دیا، پھر 100 بار یہ پڑھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر 100 بار اللہ سے استغفار کیا، اور پھر 100 بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا۔ اب سنیے گا اس کی فضیلت، تو وہ امور دنیا اور امور آخرت میں سے جو چاہے اپنے لیے اللہ سے مانگے، اور پھر صبح کو روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا، بشرطے
کہ وہ گناہ کا کوئی سوال اللہ سے نہ کرے۔ یہاں ایک بات میں خاص طور پر عرض کر دوں کہ عام طور پر یہ بڑی راتوں کی عبادت اور نوافل کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، لیکن یہ نوافل اسی وقت قبول ہوں گے جب ہماری قضا شدہ نمازیں ہم ادا کر لیں۔ تو آپ کی اگر کوئی نماز ماضی میں قضا ہوئی ہے تو آپ جتنی رکعتیں اس کے اندر بتائی گئیں اتنی اگر آپ قضائے عمری اپنی پڑھ لیں تو جو ثواب اس نفل پر اللہ عطا فرمانے والا ہے اس قضائے عمری پر بھی اللہ وہ ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خاص طور پر شب معراج میں عبادت و ریاضت کا بھرپور اہتمام کریں۔ علامہ بہقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ مہینوں میں سے رجب کا مہینہ انتہائی حیران کن ہے، وہ شہر اللہ ہے، اور جو رجب کے مہینے کی تعظیم کرے گا گویا اس نے اللہ تعالیٰ کے امر کی تعظیم کی، یعنی اس کے حکم کی تعظیم کی، اور جو اللہ تعالیٰ کے امر کی تعظیم کرے گا اللہ تعالیٰ اسے نعمتوں بھری جنت میں داخل فرما دے گا، اپنی عظیم رضا واجب کر دے گا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، جس نے شعبان کے مہینے کی تعظیم کی تو اس نے میرے امر کی تعظیم کی، اور جو میرے امر کی تعظیم کرے گا تو میں قیامت کے دن اس کے لیے پہلے پہنچنے والا اور ذخیرہ کرنے والا ہوں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ماہ رجب کا بھرپور احترام کریں، اس کی تعظیم کریں اور اس کے اندر اپنے وجود کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے فتاوی رضویہ میں ماہ رجب کا ایک نام ذکر فرمایا ہے کہ اس ماہ کا ایک نام یہ بھی ہے، ماہ رجب المرجب کا ایک نام شہر اسم، یعنی بہرا مہینہ۔ بہرا سمجھتے ہیں نا آپ، جو کچھ سنتا ہی نہیں، تو اس کا نام اعلی حضرت فرماتے شہر اسم بھی ہے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت فتاوی رضویہ میں اس نام کی وجہ کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں، ہر مہینہ اپنے ہر قسم کے واقعات کی گواہی دے گا، ہر مہینہ ہر قسم کے واقعات جو اس مہینے میں واقعات ہوئے ہیں ان واقعات کی وہ گواہی دے گا سوائے رجب کے۔ توجہ چاہوں گا، سوائے رجب کے، کہ رجب حسنات یعنی اچھائیاں بیان کرے گا اور برائیوں کے ذکر پر کہے گا میں بہرا، مجھے خبر نہیں، اس لیے اسے شہر اسم کہا جاتا ہے۔ قربان جائیے اس مہینے کی عظمت پر میں جب اس کے بارے میں تھوڑا سا غور کرتا ہوں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ آخر اسی مہینے کو شہر اسم کیوں کہا گیا۔ تو ایک چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شہر اللہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، بہت محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں اور اس کے کرم کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اندازہ لگائیے یہ مہینہ حسنات تو بیان کرے گا، یعنی اگر کسی نے اچھائیاں کی، بھلائیاں کی، نیکیاں کی تو یہ مہینہ بیان کرے گا کہ اس نے یہ نیکیاں کی ہیں اور بھلائیاں کی ہیں، لیکن جب گناہ کی بات آئے گی تو کہے گا میں بہرا ہوں، مجھے نہیں معلوم یہ کیا ہے۔ یہ سب کچھ صدقہ ہے مدینے کے تاجدار کا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب کچھ صدقہ ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت جل جلالہ کی رحمت بے پناہ ہے، وہ اپنے بندوں سے بے پناہ پیار فرماتا ہے اور اپنے بندوں پر بے پناہ شفقت فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اس مہینے کا نام رجب کیوں رکھا گیا؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے رجب کیوں کہتے ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ اس مہینے میں شعبان و رمضان کے لیے خیر کثیر بڑھائی جاتی ہے، یعنی اس مہینے کے اندر بھلائی کو بڑھا دی جاتی ہے، اور ماہ رجب میں روزہ رکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ شعبان اور رمضان کے روزے آسان بھی کر دیتا ہے،
اور رجب کے مہینے ہی سے بندے کے لیے خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں اور بھلائی کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس مہینے میں انسان نیکی کرتا ہے تو نیکی کا اجر بھی اللہ بڑھا دیتا ہے دوسرے مہینوں کے مقابلے میں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے، جو شخص رجب میں ایک دن روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس نہر سے اس کو سیراب فرمائے گا۔ جنت کی نہر کی بات ہے یہ، اور جنت کی نہر کا کیا کہنا۔ حضرت علی ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رجب کی رات کو زندہ کیا اور دن میں روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے پھلوں میں سے کھلائے گا اور انہیں صاف ستھری پاکیزہ شراب پلائی جائے گی جس پر مہر لگی ہوئی ہوگی، یعنی ایک دم سیل پیک ہوگی، اور جیسے ہی وہ بندہ ماہ رجب کا روزہ رکھنے والا اور عبادت کرنے والا جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا تو اس سیل پیک مہر والی شربت اور شراب کی بوٹلز کے ذریعے اللہ عز و جل اس بندے کو شراب عطا فرمائے گا، یعنی پاکیزہ شراب، جو وہاں کی شراب ہے، یہاں والی شراب نہیں جیسے جو مارکیٹ میں بکتی ہے۔